شہزاد اکبر صاحب کا اس کیس، باقی کیس وہ دیکھیں گے، اس کیس کے معاملے میں شہزاد اکبر صاحب کا رول نہیں رہا. اب اس کیس کو ڈائریکٹ علی ظفر صاحب دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے اس میں فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ شامل ہو. جہانگیر ترین گروپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے علی ظفر پر مشتمل کمیٹی قائم، فریقین کے درمیان کوارڈینیشن کریں گے. راجہ ریاض کی تصدیق. ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، اب شہزاد اکبر کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سینیٹر علی ظفر براہ راست معاملہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے فواد چودھری بھی شامل ہو جائیں. وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے اور بعد میں ہم خیال گروپ کی جہانگیر ترین کے گھر پر مشاورتی بیٹھک. وزیر اعظم کا ترین گروپ کے مطالبات ماننے سے انکار. وزیر اعظم سے ہم خیال گروپ کی جہانگیر ترین کے بغیر ملاقات. سابق سینئر جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ مسترد. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے بتا دیا FIA تحقیقات پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، جہانگیر ترین کو انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم نے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے کسی قسم کا سیاسی انتقام نہ لیے جانے کی یقین دہانی کرائی. کہا جہانگیر ترین ملوث نکلے تو قانونی کارروائی نہیں روکی جائے گی. وزیر اعظم سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. سب دوستوں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق جہانگیر ترین کے ساتھ میرے سے زیادہ تھا؟ وہ سب سے زیادہ میرا قریبی دوست تھا. انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ ایسی کی نہیں وہاں پر کہ جو کوئی ایسی ہو کہ یہ ضرور کریں. پرائم منسٹر عمران خان یہ بلیو کرتے ہیں کہ رول آف لا سب کے لیے برابر ہو. وزیر اعظم نے کہا قانون سب کے لیے ایک، یہی ہمارا مشترکہ نصب العین ہے. ملاقات کرنے والوں نے وزیر اعظم سے کوئی خاص مطالبات نہیں کیے. شہباز گل کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہتے ہیں عمران خان نے کہا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہانگیر ترین کا ان سے زیادہ تعلق تھا، وہ میرا زیادہ قریبی تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہانگیر ترین کے لیے الگ قانون ہو. ڈاکٹر رضوان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا، انویسٹیگیشن ٹرانسفر کی گئی. وزیر اعظم نے واضح کہا کہ تحقیقات نہیں روکی جائیں گی. شہزاد اکبر سے وہ مطمئن ہیں. بیرسٹر علی ظفر دونوں جانب کے موقف لیں گے. وزیر اعظم نے غصے کا اظہار کیا کہ میرے دور میں چینی کی قیمت کیسے بڑھی. کورونا کے وار شہری ماننے کو نہیں تیار. لاپرواہی سے کورونا تیزی سے پھیلنے کا خدشہ. بازاروں میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. انتظامیہ کے ڈر سے کسی نے ماسک لگایا تو بھی برائے نام. لاہور ہو یا فیصل آباد، ملتان ہو یا پشاور، شہری SOPs پر عمل کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. حکومت کا 15 جون تک ملک بھر میں تمام امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان. O لیول، A لیول اور AS کے امتحان اکتوبر نومبر میں ہوں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں جن کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے وہ اسی ڈیٹ شیٹ پر امتحان دے سکیں گے. اگر کہیں امتحان ہوئے تو 50 سے زیادہ بچے شریک نہیں ہوں گے. مئی کے تیسرے ہفتے میں صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں اسکول اور کالجز عید تک بند رکھنے کا اعلان. ملک میں کورونا سے مزید 142 مریض جاں بحق. 4487 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 10.2% رہی. اسپتالوں میں آکسیجن کا استعمال 5 گنا بڑھ گیا. ملک بھر میں اسپتالوں میں آپریشن 2 ہفتے بند رکھنے کا فیصلہ. لاہور بھر میں صرف 21 وینٹیلیٹر خالی رہ گئے. گجرانوالہ میں کورونا کے لیے مختص 81، پشاور میں 78 اور مردان میں 73% وینٹیلیٹر زیر استعمال. پشاور میں 89 اور گجرانوالہ میں 85% آکسیجن بیڈز فل. کراچی میں پاکستان اسٹیل کا آکسیجن پلانٹ بھی بحال کرنے کی کوششیں جاری. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار تشویش. کہا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے. وفاقی کابینہ نے کورونا ویکسین کی ریٹیل قیمت کی منظوری دے دی. فواد چودھری کہتے ہیں ضرورت پڑی تو ایران اور چین سے آکسیجن درآمد کر سکتے ہیں.
پاکستان میں تیار وینٹیلیٹرز کیسے ہیں؟ سابق اور موجودہ وزیر سائنس آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں ہمارے وینٹیلیٹرز ابھی اتنے معیاری نہیں، ان وینٹیلیٹرز میں 16 میں سے 4 فنکشنز ہیں۔ فواد چودھری کا جواب، کہا شبلی فراز کو حقائق کا پتہ نہیں، انہیں ایکسپرٹ اور مینوفیکچرر سے بریفنگ لینی چاہیے۔ پاکستان تو دیگر ملکوں کو وینٹیلیٹرز دے رہا ہے۔ کورونا سے متاثر 16 شہروں میں فوج نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرانا شروع کر دیا۔ لاہور اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس کا فلیگ مارچ۔ جوانوں نے شہریوں اور بچوں میں ماسک تقسیم بھی کیے۔ سندھ کابینہ نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی خدمات لینے کی منظوری دے دی۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر پشاور میں 160 سے زائد افراد گرفتار۔ لاہور میں ایس او پی کی خلاف ورزی پر 239 اور چنیوٹ میں 6 مقدمات درج۔ کئی شہروں میں سینکڑوں دکانیں سیل۔ کراچی میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑانے پر 200 سے زائد دکانیں سیل۔ بہادر آباد، کریم آباد، مینا بازار میں انتظامیہ کا ایکشن۔ معروف عالم دین کے آؤٹ لیٹ پر بھی زبردست رش، 20% سیل لگی تو لوگ ٹوٹ پڑے، ایس او پیز مکمل نظر انداز۔ 30 مارچ سے 30 لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں، سائن کر لی ہیں ڈیلز اضافی 3 کروڑ ڈوزز کی۔ 17 لاکھ ڈوزز جو ہیں حکومت چین کی طرف سے بطور تحفہ یا بطور گرانٹ آئی۔ صرف عطیہ کی گئی ویکسین پر انحصار کا تاثر غلط ہے۔ 30 لاکھ ڈوز خریدی ہیں، 3 کروڑ کی ڈیل ہو چکی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں مختلف ممالک سے آکسیجن کی امپورٹ پر غور ہو رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ روسی ویکسین کی قیمت مقرر نہ ہونے پر برہم۔ آپ لوگوں نے عدالتی حکم کو مذاق بنایا ہوا ہے، 10 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ سارے کام ہو رہے ہیں مگر ویکسین کی قیمت مقرر نہیں ہوئی، اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ عدالت کے ریمارکس، حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ ہم تو کر لیں، عوام حکومت کو برداشت نہیں کریں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ شرافت سے مار کھانے والی جماعت نہیں رہی، اب مقابلہ کریں گے، شرافت سے مار نہیں کھائیں گے۔ کشمیریوں سے خفیہ رکھ کر کچھ لوگوں میں کھچڑی پک رہی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سازش کر لے گا تو ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ جاوید لطیف کی گرفتاری پر بھی تنقید، کہا آئین و قانون کی بات کرنے والے کو غدار کہا جائے تو سب غدار ہیں۔ ریاست مخالف بیان کیس میں نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف گرفتار، عدالت نے عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ لیگی رہنما فیصلہ سننے سے پہلے ہی عدالت سے چلے گئے، پولیس نے سگیاں پل کے قریب سے گرفتار کیا۔ جاوید لطیف کہتے ہیں یہ ریاستی دہشت گردی ہے، نقصان ملک کو ہوگا۔ شہباز شریف کا بھی رد عمل، کہا گرفتاریوں سے حکومت کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے، امید ہے عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ آصف زرداری کے خلاف 8 ارب کی کرپشن کا ریفرنس دائر، مشتاق احمد اور نجی سوسائٹی میں 8.3 ارب کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی۔ کراچی کے پوش علاقے میں جائیدادیں خریدی گئیں جو آصف زرداری کی ملکیت ہیں۔ ملزم مشتاق احمد کو سینیٹر رخسانہ منگش کے کہنے پر اسٹینو ٹائپسٹ بھرتی کیا گیا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی، ہم بھی بیٹھیں گے۔ اب انویٹیشن آ جائے گا، بات ہو گئی ہے، انویٹیشن آ جائے گا، گفتگو ہو بس گئی میں ہے۔ کہہ رہا ہوں آ جائے گا، بس سب آ جائے گا۔ عمران خان جہانگیر ترین کو ریلیف دے رہے ہیں تو نواز شریف کو بھی دیں۔ نواز شریف کو اب ریلیف لینے کے لیے واپس آنا چاہیے۔ پی پی رہنما نبیل گبول کہتے ہیں پی ڈی ایم کے آئندہ اجلاس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی، دعوت نامہ پیپلز پارٹی کو بھی آ جائے گا۔ لاہور سول کورٹ میں جاتی عمرہ اراضی کیس کی سماعت، انتقال منسوخی کے خلاف حکم امتناع میں 6 مئی تک توسیع، فریقین کو دوبارہ نوٹس، جواب طلب۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ جاتی عمرہ کی اراضی سرکاری نہیں، 127 کنال اراضی کا انتقال حقائق کے برعکس منسوخ کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے بقیہ میچز کے لیے آن لائن ڈرافٹنگ۔ دنیا کے بہترین اوپننگ بیٹسمن مارٹن گپٹل کو کراچی کنگز نے پلاٹینم کیٹیگری میں پک کر لیا۔ ڈائمنڈ کیٹیگری میں سری لنکا کے تھیسارا پریرا، افغانستان کے نجیب اللہ زادران، سلور کیٹیگری میں بنگلہ دیش کے لٹن داس بھی کراچی کنگز میں شامل۔
लाहौर कलंदर्स ने ऑलराउंडर शकीब उल हसन को पिक किया। इवेंट के मैचेस 1 जून से कराची में खेले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों के साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम में जो बलूचिस्तान के नौजवान कामयाब हुए उनमें वो चेक तकसीम करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकूम की तकसीम में तेज़ी। वफाकी हुकूमत आज बलूचिस्तान में मंसूबे का आगाज़ करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। उस्मान डार कहते हैं बलूचिस्तान से मुंतखब किए गए नौजवानों में चेक तकसीम किए जाएंगे। जापान ने पाकिस्तान का $37 करोड़ का कर्जा मौखर कर दिया। पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत। मुआहिदे पर जापानी सफीर और सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर ने दस्तखत किए। ऑनरेबल कोर्ट ने पूरी कैबिनेट, सिंध कैबिनेट में जितने चीफ मिनिस्टर से लेकर वजीर, मुशीर, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, सबकी सैलरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का वजीर आला सिंध समेत पूरी काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन जारी न करने पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह भी बंद। अदालत ने कहा जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जस्टिस काजी फाइज केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत की जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम हो गई। नए पाकिस्तान में टैक्स दहिंदगान तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई और टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग ने अपने दौर में 135 खानदानों को 43 अरब और तहरीक इंसाफ ने 56 खानदानों को 20 अरब से जायद की एमनेस्टी दी। एमनेस्टी स्कीम्स देने वाले बताएं आम आदमी के लिए क्या किया। पंजाब हुकूमत का कोरोना वैक्सीन खरीदने का असूली फैसला। काबीना कमेटी की मंजूरी। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक कायम काबीना कमेटी का इजलास। पंजाब हुकूमत ने कम से कम माहाना उजरत में 2000 रुपए इजाफा कर दिया। मजदूर की माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस वोटों की गिनती में शरीक होगी। ना इंतखाबी सामान तहवील में लेने की मजाज होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। एहलकार अपना रवैया मुतासिबाना और जानिबदाराना रखेंगे और ना प्रिजाइडिंग अफसर के काम में मुदाखलत के मजाज होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत 2 नए मंसूबे ला रहा है। फैसल जावेद कहते हैं रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत के मंसूबे लाए जाएंगे। वजीर आजम जुमेरात को 11 बजे समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Net Khilone 亚迪尼文。